اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج میں 2-3 مختلف ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کروں گی اور کچھ درد بھرے احساسات معاشرے میں دیکھنے کو سننے کو، کچھ جاننے والوں میں بھی ایسے رویے نظر آئے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ کوئی ایسا ایک پیغام چھوڑ دوں، شاید کہیں نہ کہیں کسی تک پہنچے، اور جب آپ سنیں گے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اگر اللہ کی ذات نے میرے کسی ایک لفظ میں بھی تاثیر پیدا کرنی ہوگی تو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں بھرپور یقین ہے کہ کسی کا بھی گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بہن، کوئی بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی، میں نے کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لیکن یہ میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ سٹارٹنگ جب کی ہے یہ یوٹیوب چینل سے، تو میرا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر مجھے کوئی، چاہے ایک آیت بھی ہے، ایک حدیث ہے، کوئی ایک اچھی بات ہے میرے دین کی، یا میرے معاشرے میں کچھ اچھا ہو رہا ہے میرے آس پاس، تو میں شیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ کوئی اللہ کی بات، کوئی دین کی بات۔ تو اب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایک سے پوچھوں، ہاں میں نے تمہیں یہ بات بتائی۔ سب سے پہلے تو مجھے چاہیے کہ میں آپ خود پہ امپلیمنٹ کر رہی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ میں کسی سے سوال کروں، کیونکہ میرے اللہ نے بس یہ کہا ہے کہ تمہارا کام ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ والی خاص طور پہ یہ جو میرا پیغام ہے جو میں اب آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ پہنچائیے گا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹاپک کے آغاز میں یہ سب سے پہلے کہوں گی کہ چلڈرن آر ناٹ دا پرپز آف میرج، چلڈرن آر ناٹ دا پرپز آف میرج۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب میں ڈسکس کیا کرنے چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے نہیں بتایا کہ پرپز آف کریشن کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تمہارے ازدواج اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے سے ذہنی، قلبی اور اخلاقی سکون پا سکو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے کبھی شریعت کا مطلب ڈھونڈا ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ تو شریعت کا مطلب جو ڈکشنری میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر تم منزل تک پہنچ سکو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان ربی یفعل ما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے، اگر اس رب کا ارادہ ہو، یہ ساری دنیا جب فنا ہو جائے گی، سب کچھ سمندر، پہاڑ، درخت، ہر طرف فرض کریں ویران ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ تو رب کائنات ہے۔ اگر وہ دوبارہ ارادہ کرے تو اس نے بس کن کہنا ہے اور فیکون، اس کی شان وہی رہے گی۔ اس ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے اس سے بھی اچھے لوگوں کو لا سکتا ہے، ہماری جگہ پہ بہت اچھے لوگ آ سکتے ہیں۔ اور تو بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گی کہ جو لوگ عورت کو اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، یا اتنا عرصہ ہو گیا تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں، اس کو
ताने तंज, इन सब बातों का वो बेचारी औरत शिकार रहती है। तो मेरा उन सबसे ये सवाल है कि अगर औरत के इख्तियार में औलाद होती तो जहाँ पे माँ बाप उसे इतना जहेज दे के रुखसत करते हैं तो फिर एक दो बेबी भी दे के रुखसत कर सकते थे ना। बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे मुआशरे के कुछ मर्दों की जहनीत जो है, मेरा ख्याल है वो जो ज़माना जाहलियत के लोग थे ना, वो वाली सोच उनकी सोच में अभी भी कहीं ना कहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, और अफसोस के साथ कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो बहू के घर आते ही एक तो माँ गुजरने के बाद पूछना शुरू कर देती हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं और आप अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, हमें तख्लीक करने वाली वो ज़ात है, और अगर उसका हुक्म है, अगर किसी के नसीब में औलाद है तो उसे ज़रूर मिलेगी। हमारे जानने वालों में बेशुमार ऐसे वाक़यात, ऐसी बातें हैं जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। किसी को अल्लाह पाक ने 19 साल बाद नवाजा है, किसी को 23 साल बाद, और बहुत से कपल ऐसे भी हैं जिनकी औलाद नहीं है लेकिन वो बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ, मेरा खुद से सवाल है, वो एक शेर है ना इस तरह से कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मैं अक्सर सोचती हूँ मेरे दुनिया में आने से पहले मेरे माँ बाप बड़े खुश होंगे ना। फिर मैं दुनिया में आ गई, मैंने इतना अरसा, इतने साल जिंदगी के गुजारे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ मैंने ऐसे इस सारे अरसे के दौरान मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हिस्ट्री में लिखने के काबिल है? बताएं ज़रा, आपने और मैंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? और जो भी मर्द हजरात बहुत माजरत के साथ जो भी औलाद की ख्वाहिश के लिए दूसरी शादी के लिए तैयार हैं या अपनी बीवियों से छुपा के जिन्होंने कर ली हुई है, मुझे बस ये बता दें कि आपने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया है जो आपको ये है कि मैं अब दूसरी औरत लाऊं, मेरी औलाद पैदा हो, वो भी आइंस्टाइन या इस तरह। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा काम रुका हुआ है जो आप एक औरत को तकलीफ दे के उसे इतनी बातें सुना सुना के उसकी जगह पे एक और लाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुआशरे की सोच कब बदलेगी। ये देखिए ना, जाके यतीम खानों में कितने बच्चे पड़े हुए हैं। बड़े दर्द और अफसोस के साथ मैं ये कहती हूँ, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी। अगर मेरी अपनी फैमिली में 3-4 या मेरे इन लॉज में हर घर में 3-4 सबके माशाल्लाह से अगर बिलफर्ज बच्चे हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं ना, तो अगर हर फैमिली पाकिस्तान में मौजूद हर फैमिली सिर्फ एक बच्चे की कफालत भी कर लेना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे 3-4-5 उनके अपने पल रहे हैं, एक और बच्चे से कोई कमी नहीं उनके रिस्क में आने वाली। लेकिन बस वो ही जायदाद, वो ये सारी चीजें, आप किसी के सर पे हाथ तो रखें ना, शफकत से किसी के सर पे हाथ रखें, दीन को पढ़ें, आपको पता चले कि आपको कितनी जजा मिली है। मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो किसी सूरत नहीं चाहती कि हमारी जगह पे कोई दूसरी औरत आए। वो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो शोहर है उसने मुख्तलिफ रीजंस रखी हुई हैं, या वो पढ़ी लिखी नहीं है, या मतलब औलाद नहीं है। क्या मतलब अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो शादी से पहले ये डिसाइड करना था ना, शादी से पहले अपने मियार की कोई ढूंढते ना। फिर अगर मतलब उसकी नज़र में ऐसे है तो किसी सूरत नहीं वो चाह रही होती। लेकिन शोहर हसरात जो हैं उन्हें शौक चढ़ा हुआ है दूसरी शादी का। हर जो मुखलिस प्यार करने वाली वाइफ है, हर उस वाइफ की ये ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में भी मुझे अपने शोहर का साथ नसीब हो।
آپ میں سے سننے والوں میں سے بہت سی ایسی میری بہنیں سن رہی ہوں گی یقیناً، جن کی یہ خواہش ہے. بہت سے بھائی بھی ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ جنت میں ہم ہی دونوں میاں بیوی ہوں. لیکن ایسی بیوی کیا خواہش کرتی ہوگی، کیا دعا کرتی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، جس کا شوہر دنیا میں ہی اسے اتنا کچھ کہہ رہا ہے. وہ جنت میں کس طرح کے ساتھ کی آرزو کر رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے ان پیارے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں. اور میری ان کپلز سے یہی ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے ابھی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے نہیں نوازا، تو اس ذات سے نا امید نہ ہوں. آپ اور میں بھی اسی کے حکم سے اس وقت دنیا میں ہیں. تو خدا را اپنے اپنے گھروں کو سمیٹ کے رکھیں. اور کسی بھی بچے کی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں 2-3 بچوں کی کفالت کریں. پتہ نہیں وہ ذات آپ کی اس عمل سے کتنا خوش ہو اور آپ کو کس قدر نوازتے. سوچیے گا ضرور. میرا ٹاپک آج بہت لینتھی ہو گیا. میں نے 2-3 اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ شیئر کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ایک دن الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.